بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں جس سورہ الزلزال کی آیت نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ الزلزال جو ہے الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ العادیات شروع کریں گے، اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں۔ فأثرن بہ نقعا، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر اس وقت دشمن کے فوج میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا احساس ناشناس اور ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس سے آگاہ بھی ہے۔ یہ سورہ العادیات کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے، جو سورہ الزلزال ہماری شروع ہوئی تھی، اس میں قیامت کا ایک منظر جو ہے وہ کھینچا گیا تھا۔ ان آیات کے اندر بتایا گیا تھا کہ جب ایسا زلزلہ آ جائے گا، ایسا بھونچال آئے گا کہ زمین بالکل ایسے ہلا دی جائے گی، اور زمین اپنے سارے بوجھ جو ہے وہ باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ اس دن وہ سارے جو ہے اپنے خبریں وہ بیان کر دے گی، باہر اگل دے گی سارا کچھ۔ کیوں کرے گی؟ کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اور اس دن انسان جو ہے ایسے سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں گویا کہ پھٹ جائیں گے سارے آپس میں، جو ہے ایک اتحاد جو لوگوں کا آپس میں، ایک دوسرے کے سپورٹر جو تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے اتحاد ٹوٹ جائیں گے، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور اس لیے ہوں گے کہ ان کو سب کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، کس نے کیا کیا، سب اپنے گویا کہ اعمال بھی دیکھ لیں گے۔ پہلے انہوں نے بتایا کہ جس نے بھی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے، اسی کے ساتھ سورہ الزلزال جو ہے ہماری مکمل ہوئی تھی۔ تو آج سورہ العادیات ہماری شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بھی کچھ تھوڑا سا انسان کے جو ہے حقیقت، انسان کے جو خصلت ہے اس کی طرف دکھایا، اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی وہی انداز اپنایا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کی قسمیں گواہی ڈال کے جو ہے ایک اہم بات جو ہے آگے کی گئی ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے خاص طور پہ گھوڑوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ گھوڑا اس دور میں خاص طور پر بڑی ایک اہم چیز تھا، ایک قسم کا ایک بہت جنگی ایک ہتھیار تھا، اور لوگوں کے بہت استعمال کی چیز تھا۔ تو اس کی یہاں پہ قسم کی گواہی ڈالی گئی کہ وہ بھی اس چیز کے اوپر گواہ ہے، اور اشارتاً اس کی جو خصوصیات ہے وہ بیان کی گئی کہ والعادیات ضبحا، سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، ان کے بلو محنتی قسم کے گھوڑے جو انسان کے کام آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز کے اوپر گواہ ہیں۔ اور پھر فالموریات قدحا، اور جو ہے پھر پتھروں پر جو ہے نال مار کے اپنے جو ان کے گھوڑوں کی جو نال ہوتی ہے، جو جوتیاں ان کی ہوتی ہیں، اس سے ان کی چنگاریاں نکالتے ہیں، اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ پتھروں کے اوپر مارتے ہوئے چنگاریاں اس سے نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح صبح جو ہے وہ دشمن کے اوپر اٹیک کر جاتے ہیں، ان کے اوپر تو حملہ کر جاتے ہیں، اور پھر فَوَسَطْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس میں سے گرد اٹھاتے ہیں، یعنی کہ بالکل تیز ترار قسم کے گھوڑے جو ہیں، چاقو چوبند قسم کے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمنوں کی صفوں کے اندر جا گھستے ہیں، جو ہے حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ بھی یعنی کہ اس چیز کے اوپر گواہ ہیں، کس چیز کے اوپر؟ کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، کہ اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن ان کو صحیح معنی میں شکر ادا نہیں کرتا، اتنی کوئی طاقت دی ہے اس کو صحیح اس طریقے سے استعمال نہیں کرتا جو اللہ کا حکم ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے جانور بھی جو ہے وہ بھی اس چیز کے اوپر گواہی دینے والے ہوں گے۔ گویا کہ محسوس ایسا ہو رہا ہے جیسے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ جانور بھی جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں، انسان کو دیکھ رہے ہیں ہر کائنات کو، یہ بھی شاید کوئی گواہی دینے کھڑے جائیں گے انسان کے خلاف، انسان نے کیا کیا کیا، کہاں کہاں اس نے ناشکری کی ہے۔ اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے جب انسان کے اعضاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، اعضاء انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ہاتھ پیر ہمارے، تو جانوروں کو بھی ایسی طاقت ملے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ان آیات سے ایسا لگ رہا ہے شاید یہ بھی کوئی گواہی دیں گے اس وقت کہ انسان کہاں کہاں ناشکریاں کر رہا ہے۔ اور اگلا فرما دے گا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس کے اوپر خود گواہ بھی، انسان کو خود پتہ ہے اپنے اوقات کا، انسان کو معلوم ہوتا ہے، کبھی تسلی سے بیٹھ کے سوچے انسان تو خود انسان کو پتہ لگتا ہے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کر رہا ہے، کہاں کہاں ناشکری کر رہا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اور ان کا کیا استعمال کر رہا ہے، کتنی اس کو طاقت دی ہے، اس طاقت کا کدھر استعمال کر رہا ہے، خود بھی انسان کو معلوم ہے۔ ایسی کوئی انجان بات ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، انسان کو پتہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ کیا غلط کر رہا ہے کیا صحیح کر رہا ہے، لیکن اس وقت ایسی وہ طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ اس کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہوتا ہے جنون کہ اس میں وہ چلا چلا جا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو روک نہیں رہا ہوتا، ورنہ انسان کو پتہ ضرور ہوتا ہے۔
دوبارہ فی الحال ہم یہ تک پڑھیں گے، ابھی مزید آیات بھی جو اگلی آئیں گی اس میں بھی انسان کے کچھ اعداد خسائر اس میں بتائے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو فی الحال ہم یہی تک پڑھیں گے، ان آیات کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ایک نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلی بات یہاں جو بتائی گئی کہ کچھ چیزیں انسان کے جو ساتھ رہنے والے گھوڑے جو خاص طور پہ یہاں پہ فوکس کیے گئے، ان کی جو ہے گواہی ڈالی گئی، ان کے اندر ان کے خصوصیات مختلف بتائی گئیں۔ وہ تیز دوڑنے والے ہوتے ہیں اور جو شعلے آگ کے شعلے نکالتے ہیں اپنے پاؤں سے اور پھر اٹیک کرتے ہیں دشمن کے اوپر، کی صفوں میں جا گھستے ہیں گرد اڑاتے ہوئے۔ تو یہ بھی یعنی کہ اس کے اوپر گواہی ہوں گے، گواہ ہوں گے انسان کے اوپر کہ انسان جو ہے اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے، کہاں کہاں یہ نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ تو یہاں سے گھوڑوں کی مثال دی گئی ہے، تو ممکن ہو سکتا ہے دوسرے جانور اس طرح جو انسان کے پالتو جانور ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی ان چیز کے اوپر گواہی دینے والے کو انسان کہاں کہاں ناشکریاں کر رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے اور خود بھی اس کے اوپر گواہ ہے۔ یعنی فوکس کیا جا رہا ہے چیز کے اوپر، انسان اپنے آپ کو دیکھے، غور کرے کہ انسان کہاں کہاں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ تو ان آیات کا مقصد اصل میں انسان کو الرٹ کرنا ہوتا ہے، انسان کو ہوش دلانا ہوتا ہے، انسان دیکھے اپنی کوتاہیوں کو، ان کوتاہیوں کو دور کرے اور اللہ کے حکموں کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آئے، جہاں جہاں ناشکریاں کر رہے ناشکریوں سے باز آ جائے۔ اور یہ تھوڑی سی مہلت جو اللہ نے دے رکھی ہے ایک ناشکریوں میں نہ گزارے، بلکہ اللہ کی شکر گزاری کے اندر، فرما برداری کے اندر گزارے اور آگے آنے والی جو زندگی اس کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔